تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 159 میں 5 باتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان 5 باتوں میں پہلی بات جیسا کہ بیان کیا گیا سورہ آل عمران کے آیت نمبر 159 میں اللہ نے پہلی بات کہا ہے کہ لوگوں سے محبت سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں۔ اس کا فائدہ بھی بتایا کہ لوگ آپ کے قریب آئیں گے۔ اگر آپ نے عمدہ اخلاق کا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا تو لوگ آپ سے دور چلے جائیں گے۔ دوسری بات اللہ نے کہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو، کہ اگر آپ لوگوں سے اچھے سے پیش آتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، پھر بھی لوگ آپ سے محبت سے پیش نہیں آتے، اچھے سے پیش نہیں آتے، تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ ان کی غلطی کو معاف کر دیں۔ تیسری چیز، آپ صرف لوگوں کی غلطی کو معاف نہ کریں بلکہ لوگوں کی غلطی کی معافی کے لیے اللہ رب العالمین سے استغفار کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دوسروں کی گناہ کی معافی کے لیے اللہ سے استغفار کیا؟ ہمیں تو اپنے گناہ کی معافی کے لیے استغفار کرنے کا موقع نہیں، ہم نہیں کرتے، اللہ سے استغفار نہیں کرتے ہم کہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے، اللہ ہماری غلطی کو درگزر کر دے، اللہ ہماری ہم نے فلاں موقع سے فلاں گناہ کیا تھا، اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ ہمیں آتا ہی نہیں ہے، ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سب یہ کرنا جانتے تو ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، حالانکہ موقع ہے، وقت ہے، ٹائم ہے، گناہ بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم اپنے لیے نہیں کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے استغفار ہم کیسے کریں گے؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، صرف اپنے گناہ کی معافی اللہ سے نہیں مانگنی ہے، دوسروں کی گناہ کی معافی کے لیے اللہ سے استغفار کریں آپ۔ تیسری بات یہی ہے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور یہ کام انبیاء نے کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام رب اغفر لی ولوالدی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ہمارے والدین کو معاف کر دے اور تمام مسلمانوں کو معاف کر دے۔ یہ کام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بھلائی کے لیے، اپنی امت کے گناہ کی معافی کے لیے اللہ سے مطالبہ کیا، اور کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں شفاعت کبریٰ حاصل ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنی امت کے حق میں سفارش کریں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے اور جن کا انتقال شرک پر نہیں ہوا۔ تو ہم اور آپ دوسروں کے گناہ کی معافی کے لیے اللہ سے استغفار کیا کریں، دعائیں کیا کریں۔ ہم اور آپ تو دعائیں بھی نہیں کرتے، دعائیں مانگا کریں اللہ رب العالمین سے۔ اللہ سب کے گناہ کو معاف کرتا ہے، اپنے گناہ کی معافی کے لیے بھی اللہ سے استغفار کریں اور دوسروں کے گناہوں کی معافی کے لیے بھی اللہ سے استغفار کرتے رہیں، یہ اللہ نے حکم دیا۔ چوتھی چیز جو اس آیت کریمہ کے اندر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ نے بیان کیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پہلا کام لوگوں سے محبت سے پیش آئیں۔ دوسرا کام کہ اگر کوئی آپ کے محبت سے پیش آنے کے باوجود بھی آپ کے ساتھ محبت نہیں دکھاتا، اچھا اخلاق نہیں دکھاتا بلکہ الٹا گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو آپ اس کی غلطی کو معاف کر دیں، بھول جائیں، نظر انداز کر دیں۔ تیسرا کام، صرف اس کی غلطی کو معاف نہ کریں بلکہ اس کے گناہ کی معافی کے لیے اللہ سے توبہ، اللہ سے استغفار کریں اور اس کے گناہ کی مغفرت کی دعا کریں۔ نمبر 4 جو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے چوتھی بات بیان کی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ ان سے ان کے معاملات میں مشورہ کرتے رہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کسی سے اختلاف ہے اور وہ آپ کے محلے کا ہے، آپ کے رشتے کا ہے، آپ کی فیملی کا ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے آپ اس سے کسی اہم معاملے میں مشورہ کرنا بھول جائیں یا مشورہ نہ کریں، حالانکہ وہ اس میدان کا، اس فیلڈ کا، اس سبجیکٹ کا یا اس چیز کا ماہر ہے، پھر بھی آپ مشورہ نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کر لیا کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ بہت بڑی چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورہ کیا، جنگ بدر کا موقع ہو، جنگ احد کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سماج و معاشرے کے معاملات میں، صحابہ کے معاملات میں صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، کیسے کیا جائے، کیا کیا جائے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے تھے، سب سے بہترین آپ حالات کا مشاہدہ کرنے والے اور معائنہ کرنے والے اور پھر اس کے مطابق سب سے بہترین فیصلہ بھی کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی
مشورے کی اہمیت کے پیش نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے. اور مشورہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. شاعر کہتا ہے عربی کا وَأَكْثِرْ مِنَ الشُّورَى فَإِنَّكَ إِن تُصِبْ تَجِدْ مَادِحًا أَوْ تُخْطِئِ الرَّأْيَ تُعْذِرِ. فرمایا کہ اپنے معاملات میں اکثر لوگوں سے مشورہ کرتے رہیں, اس لیے کہ اگر آپ نے مشورہ کر لیا اور مشورے کے بعد خیر پر پہنچے, فائدہ ہوا آپ کا, تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ اچھا, یہ بہت اچھا آدمی ہے, اس نے مشورہ کیا. اور اگر مشورے کے بعد بھی غلطی ہو گئی, نقصان ہو گیا, تو آپ معذور ہوں گے. آپ کو لوگ برے القاب سے, برے الفاظ سے نہیں بولیں گے کہ دیکھو چلا تھا بڑا بہادر بننے, بلکہ لوگ کہیں گے کہ چلو کوئی بات نہیں, مشورہ تو کیا تھا تم نے, چلو اچھا کام نہیں ہوا, نقصان ہو گیا, کوئی بات نہیں, تم نے مشورہ کر لیا تھا, یہ بہت بڑی بات ہے, پھر سے کوشش کرو. لیکن وہیں پر جو لوگ بغیر مشورے کے اپنے آپ کو ترم خان سمجھ کر بس میدان میں کود پڑتے ہیں, دکان چالو کرنا, تجارت کرنا شروع کر دیتے, کسی سے کوئی مشورہ نہیں, کوئی ایڈوائز نہیں کسی سے لیتے ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے. پھر لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بڑے آئے تھے یہ بننے, تجارت کرنے چلے تھے, کسی سے مشورہ نہیں کیا, نقصان ہی ہوگا نا تمہارا. تو اس لیے مشورہ کر لیا کریں, یہ اللہ کا حکم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا اللہ نے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ان کے معاملات میں, سماج کے معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے. آخری بات جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ نے بیان کیا, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. مشورہ آپ نے کر لیا, اب مشورے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچے ہیں, یہ کام کرنا ہے, پختہ ارادہ ہو گیا کہ اب یہ کام کرنا ہے, تو اب کیا کریں؟ آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, دکان بھی مل گئی, سامان بھی مل گیا, ہول سیل کی دکان بھی مل گئی, اچھی سی کمپنی بھی مل گئی, سب کچھ سیٹ ہے. دنیاوی ساز و سامان کے بھروسے پر اگر آپ کام کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے آپ کا فائدہ ہو جائے, ہو سکتا ہے آپ کا فائدہ ہو جائے, لیکن آگے چل کر آپ کے قدم بہک جائیں گے, آپ کا نقصان ہوگا. اس لیے کیا کہا اللہ نے, جب مشورے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ کہ ہاں یہ کام کرنا ہے, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو اللہ پر توکل کر لو, بھروسہ کر لو, مکمل اعتماد کر لو. آپ کے پاس پیسہ بھی ہو گیا, آپ نے کوشش بھی کی, بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں, سامان بھی لا رہے ہیں, دکان بھی مل گئی, سب کچھ سیٹ ہے, تو اب ایک اور کام کر لیں, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ پر بھروسہ کر لیں. کیوں؟ ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ نے اسی آیت میں آگے کہا, اس لیے کہ بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو اپنی ذات پر, یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر, لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ, اگر تم اللہ پر ویسے ہی توکل کرنا شروع کر دو جیسا کہ اس کا حق ہے, لرزقتم کما ترزق الطیور, تو تمہیں ویسے ہی روزی دی جائے گی جیسے پرندوں کو روزی دی جاتی ہے, تغدو خماصا وتروح بطانا, کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں, اللہ کے بھروسے, اللہ پر توکل کر کے نکلتے ہیں پرندے, لیکن شام کو جب آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے اور ان کی چونچ میں اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی ہوتا ہے جو ان کے اپنے گھونسلے میں موجود ہوتے ہیں. اس لیے جب کسی نتیجے پر آپ مشورے کے بعد پہنچ جائیں تو اللہ پر توکل کر لیں, اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے وہ کام شروع کر دیں. اس لیے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے. اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی کے ساتھ شامل کر لیں, آپ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیں, انشاءاللہ نتیجہ بہتر آئے گا. اس لیے کہ آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے, آپ نے اللہ پر توکل کیا ہے. تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کے تعلق سے یہ 5 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی. پچھلا جو پارٹ تھا 2 پارٹوں میں ہو گیا, یہ پچھلا پارٹ کسی وجہ سے کنیکشن لاس ہونے کی وجہ سے کٹ ہو گیا اور وہ پھر شیئر بھی نہیں ہو سکا, اس لیے میں نے اس دوسرے پارٹ میں 5 باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کر دی. نمبر 1 کہ آپ سماج و معاشرے میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں, لیکن اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے, اس میں دکھاوا نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, لوگوں کو لبھانے کے لیے نہ ہو, بلکہ اللہ کی محبت کی خاطر آپ لوگوں سے عمدہ اخلاق سے پیش آئیں. نمبر 2, آپ کے عمدہ اخلاق سے پیش آنے کے باوجود بھی کوئی آپ کے ساتھ عمدہ اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ گالیاں دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, تو آپ اس کی غلطی کو معاف کر دیں. نمبر 3, صرف اس کی غلطی کو معاف نہ کریں بلکہ اس کے گناہ کی معافی کے لیے اللہ سے استغفار کرتے رہیں, اللہ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے. نمبر 4,
مشورہ کرتے رہیں سماج و معاشرے کے معاملات میں، اپنے ذاتی معاملات میں، گھریلو معاملات میں. جو صاحب خیر ہو یعنی دور اندیش ہو، جس کے پاس مشورے کی بہترین مشورہ دینے کی بہترین صلاحیت ہو، تجربے کار ہو، آپ اس سے مشورہ کر لیں. اور مشورے کے بعد جب کسی نتیجے پر آپ پہنچے کہ ہاں یہ کام کرنا ہے، اب اس میدان میں جانا ہے، اس چیز کو اختیار کرنا ہے، تو اللہ پر توکل کر لیں، اس لیے کہ اللہ اپنے اوپر توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. صلی اللہ علی النبی الکریم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.